باہر کھینچ کر کے میدان میں آ گئے۔ حضرت فاروق کہتے ہیں کہ اگر کسی نے میرے سامنے یہ کہا کہ تیرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ اس دنیا میں نہ رہے، میں ان کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ محبت کی علامت کہ صحابہ پر غموں کے آثار نمایاں ہونے لگے، غموں کا پہاڑ ٹوٹنے لگا، یہ محبت کی علامت ہے۔ یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ بعض وہ صحابی جو اللہ کے نبی کی جدائی کے صدمے کی وجہ سے مدینہ چھوڑ کر کے پار چلے گئے، وہ بلال حبشی جن کے دل میں اللہ کے نبی کی الفت و محبت پیوست و منجمد ہے، حضرت بلال حبشی ملک شام کا سفر کر لیے اور وہیں رہنے لگ گئے۔ روایت میں آتا ہے ایک رات تاجدار رسالت علیہ السلام خواب میں آئے اور کہنے لگے اے بلال آخر یہ کیا بات ہے، یہ کیسی سخت مہری ہے کہ آخر تم میرے مدینے کو چھوڑ کر کے مکہ حبشہ کی طرف آ گئے، ملک شام کی طرف آ چکے ہو، آخر یہ کیا بات ہے کہ تو نے میرے مدینے کو چھوڑ دیا۔ بہت دنوں کے بعد حضرت بلال حبشی رات کے وقت میں یہ خواب دیکھتے ہیں، فوراً سفر کرنا شروع کرتے ہیں اور مسجد نبوی پہنچتے ہیں۔ مسجد نبوی جب پہنچے سارے صحابہ جمع ہو گئے اور صحابہ کرام کا عشق، صحابہ کی محبت کتنی زیادہ، صحابہ اور بہت سارے احباب کہنے لگے اے بلال ذرا محمد الرسول اللہ کے زمانے والی اذان کو سناؤ، پیغمبر کے زمانے والی اذان کو سناؤ۔ حضرت بلال کہنے لگے کہ میں اذان نہیں دے سکتا۔ سارے کے سارے صحابہ اور سارے لوگوں نے حضرات حسنین کریمین یعنی حضرت حسن و حسین کو تیار کیا، وہ اللہ کے نبی کے نواسے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی بات رکھ لی جائے۔ ذرا محبت دیکھیے صحابہ کے دلوں کے اندر محبت کتنی ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت حسنین کریمین کو تیار کیا، حضرت حسن و حسین تاجدار رسالت علیہ السلام کے اس بلال سے کہنے لگے کہ اے بابا بلال ذرا میرے لالا کے زمانے کی اذان تو سنائیے۔ حضرت بلال تیار ہو جاتے ہیں، اذان دینے لگتے ہیں، اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں۔ مکے کے اندر سارے کے سارے گھروں سے لوگ باہر آنے لگ گئے کہ یہ بابا بلال آ گئے، محمد الرسول اللہ کے زمانے کے مؤذن تشریف لا چکے ہیں، آج ان کے اذان کی آواز ہمارے کانوں سے ٹکرا رہی ہے۔ سب کے سب حضرت بلال کی اذان کی آواز سننے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکل پڑے۔ حضرت بلال اذان دے رہے ہیں، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچتے ہیں حضرت بلال بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں۔ صحابہ نے انہیں پانی پلایا، دودھ پلایا، جب ہوش آیا تو حضرت بلال سے صحابہ کہتے ہیں کہ آخر کیا بات ہے، کیوں آپ بے ہوش ہو گئے، ذرا جواب سنیے اس عاشق رسول کا۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ جب میں محمد الرسول اللہ کے زمانے میں کہتا تھا اشہد ان محمد الرسول اللہ تو میرا نبی میرے سامنے آ جایا کرتے تھے، آج جب میں نے پیغمبر کا نام مبارک لیا میری نظروں سے اوجھل ہے، جس کی وجہ سے میں اپنے آپ کو برداشت نہیں کر سکا اور میں زمین کے حوالے ہو گیا، میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ کتابوں میں آتا ہے ایک صحابی رسول جو ہل چلا رہے ہیں، اپنے کھیت میں ہل چلا رہے ہیں، ان کے سامنے یہ بات آئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہ رہے۔ وہ صحابی فوراً اپنے بیل کو چھوڑتے ہیں اور اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں، دیہاتی صحابی وہ کہنے لگتے ہیں اے اللہ میری آنکھ کو نابینا کر دے کہ میں کسی کو نہ دیکھوں، اے اللہ میرے کان کو بہرا
کسی نے کہا کہ اے صحابی رسول آخر کیا بات ہے، تم یہ بات کیوں کہہ رہے ہو؟ وہ کہنے لگے بات دراصل یہ ہے کہ جس آنکھ نے محمد الرسول اللہ کے چہرے انور کو دیکھا، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ صرف محمد الرسول اللہ کے علاوہ کسی اور کے چہرے کے اوپر پڑے گے، تو میں نے یہ سوچا کہ ابھی اس آنکھ کی کوئی ضرورت نہیں، یہ وہ کان ہے جس کان نے محمد الرسول اللہ کی باتوں کو سنا ہے۔ اب جب پیغمبر اس دنیا میں نہیں رہے تو مجھے اس کان کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیا محبت تھی، غلام رسول ہونے کا کیا حق ادا کیا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار رسالت علیہ السلام کو بستر پر لٹایا گیا ہے۔ حضرت صدیق آئے اور صدیق اکبر، بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، سیدنا صدیق اکبر آئے فجاء ابو بکر وکشف الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقبلوا۔ حضرت ابو بکر آئے اور چہرے سے پردے کو ہٹایا، پیغمبر علیہ السلام کے پیشانی کا بوسہ لیا اور کہنے لگے اے میرے آقا، تیرا دنیا میں آنا بھی پاک تھا، تیرا دنیا سے جانا بھی پاک ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی جب وفات کا وقت آیا، حضرت ابو بکر نے اپنے لڑکوں سے کہا کہ جب میں دنیا سے وفات کر جاؤں تو مجھے غسل دینے کے بعد، میرا جنازہ غسل دینے کے بعد مجھے گھاٹ پر رکھ کر کے پیغمبر علیہ السلام کے روضے اقدس کے دروازے پر رکھ دینا۔ جب پیغمبر علیہ السلام کے روضے کا دروازہ کھل جائے تو مجھے محمد الرسول اللہ کے بازو میں لٹا دینا۔ روایت میں آتا ہے ایسا ہی کیا گیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر علیہ السلام کے روضے کے سامنے لایا گیا۔ انشق القفل وفتح الباب، ابو بکر صدیق کو روضے کے دروازے کے سامنے لایا گیا۔ اچانک تالا پھٹ جاتا ہے اور دروازہ کھل جاتا ہے، آواز آتی ہے ادخل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست سے ملا دو۔ یعنی پوری زندگی بھر حضرت سیدنا صدیق اکبر پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ رہے ہیں، لہذا ابو بکر کو محمد الرسول اللہ کے بازو میں لٹایا جائے۔ بتلائیے کیسے کیسے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق نے تاجدار رسالت علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ غار ثور کا وہ واقعہ بھی یاد کیجئے۔ غار ثور کے مقام پر جب چڑھ رہے ہیں، پہاڑ کے اوپر چڑھ رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق سے تاجدار رسالت علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا پاؤں تھک رہا ہے اوپر چڑھنے سے۔ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ، آپ میرے کندھے کے اوپر سوار ہو جائیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کندھے پر اٹھا کر اوپر پہنچایا گیا اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرمائے۔ حضرت ابو بکر اندر جاتے ہیں، سارے کمرے کو یعنی اس کمرے کو صاف و شفاف کر دیا۔ ایک بل رہ گیا جس بل کے اوپر حضرت ابو بکر نے اپنا پاؤں رکھ دیا تاکہ اس بل کے اندر اگر کوئی کیڑا مکوڑا ہو تو وہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پاؤں اس پر رکھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنا سر مبارک ابو بکر کی گود میں رکھ کر آرام کر رہے ہیں۔ امیر شریعت حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک جملہ بیان کیا۔ حضرت امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کہتے ہیں گویا کہ وہ منظر ایسا تھا کہ ابو بکر کی گود رحل کے مانند ہے، محمد الرسول اللہ کا سر مبارک قرآن کے مانند ہے۔ گویا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے چہرے نبوت کا دیدار کر رہے ہیں، گویا قرآن کریم کا مطالعہ
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر سے ایک زہریلے سانپ نے ڈس لیا. ذرا محبت کا انداز دیکھیے. حضرت ابو بکر اس دل کے اوپر اپنا پاؤں رکھے ہوئے محمد رسول اللہ آرام فرمائے. جب وہ زہریلا سانپ ڈس لیتا ہے حضرت ابو بکر نے اپنے پاؤں کو جنبش نہ دیا, حرکت میں نہ لایا کہ کہیں میرے محبوب کی نیند کو, میری محبوب کی نیند میں خلل نہ آ جائے, پریشانی نہ ہو. لیکن تکلیف تو تکلیف ہے. حضرت ابو بکر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ آنسو حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کہتے ہیں وہ آنسو گر سکتا تھا زمین پر بھی, وہ آنسو کپڑے پر بھی گر سکتا تھا, لیکن وہ آنسو نہ زمین پر گرا نہ کپڑے پر گرا. گرا تو کہاں گرا؟ محمد رسول اللہ کے رخسار مبارک پر گرا. واہ ماشاءاللہ. شاعر کہتا ہے آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر ہے, آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر ہے, قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر. حضرت ابو بکر کے آنکھ کا وہ آنسو گویا شبنم اور پیغمبر علیہ السلام کا سارے نبوت گلاب. یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کی محبت, جو میں نے اس محبت کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھی. اتنا وقت نہیں, پتہ نہیں کب تک بولنا. سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار رسالت علیہ السلام کے دوسرے خلیفہ ہیں, پیغمبر علیہ السلام کے دوسرے خلیفہ ہیں. ان کے پاس ایک یہودی کا مقدمہ آتا ہے. یہودی اور منافق یہ دونوں کی آپس میں کسی چیز میں پریشانی ہو رہی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں پہنچے. یہودی حق پر تھا, اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا. اسلام یہ کہتا ہے جو حق پر ہو ہم ان کے اوپر فیصلہ کریں.